پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے بالآخر اپنی پہلی سلیکشن ظاہر کر دی ہے اور اعلان کر دیا ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کا اسکواڈ، جو کہ 15 کے بجائے 18 رکنی اسکواڈ ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے حیران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ حارث رؤف نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور ٹیم میں کیا چینجنگز آئی ہیں، اور اس کے علاوہ سیم ایوب کو موقع دیا گیا ہے، پہلی بار پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں۔ قائد اعظم ٹرافی 2023-24 میں عمدہ پرفارمنس دی، سب سے کم 4 میچز کھیلنے کے باوجود ٹاپ 10 میں شامل رہے اور 553 رنز بنائے، ایوریج بھی اچھی تھی، اور حالیہ پاکستان ون ڈے کپ میں بھی وہ ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں کم از کم دورہ آسٹریلیا کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی امکان ہے، جو کہ میرا تجزیہ ہے یا پھر میری اوپینین ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ سیم ایوب کو دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ ڈیبیو نہ کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ البتہ گروم کرنے کے لیے آپ انہیں وہاں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ آلریڈی پاکستان کے پاس 3 ٹیسٹ اوپنرز ہیں، کپتان شان مسعود ہیں، اس کے علاوہ عبداللہ شفیق ہیں، امام الحق ہیں، یہ تمام حالیہ عرصے میں اچھی کارکردگی دکھاتے آ رہے ہیں۔ ماں سوائے کپتان شان مسعود کے تو ہمارے اوپننگ آلریڈی عبداللہ شفیق اور امام الحق سیٹ ہیں، شاید شان مسعود کو بھی 1 ڈاؤن پوزیشن پر کھیلنا پڑے، تو اس لیے سیم ایوب کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن گروم کرنے کے لیے، وہاں کی پچز سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شاید یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اور اس کے فوری بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ میں جا کر 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے سیم ایوب کو جب T20 اسکواڈ میں موقع دیا جائے گا تو یقیناً ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے اچھا فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کون سی سلیکشن صحیح ہوئی ہے، کون سی غلط ہوئی ہے۔ لیکن جو موجودہ پہلے اسکواڈ پر نگاہ ڈال لیتے ہیں، پھر حارث رؤف کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جو پاکستان اسکواڈ کا اعلان کیا ہے اس میں شان مسعود ایز کیپٹن شامل ہیں، اور پاکستان کا وائس کیپٹن کسی کو مقرر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر سعود شکیل کو وائس کیپٹن بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو شان مسعود کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں ان میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نعمان علی، سیم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل اور شاہین شاہ افریدی، یہ پاکستان کے 18 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حالیہ جو قائد اعظم ٹرافی گزری ہے، اس میں دونوں جو فاسٹ بولر تھے، ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، دونوں کو موقع دیا گیا۔ خرم شہزاد جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اس کے علاوہ میر حمزہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں، بہت اچھی بولنگ کراتے ہیں، ان کو دورہ آسٹریلیا میں اگر ان کے کلک کر گئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تو اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ آج کے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حارث رؤف نے دورہ آسٹریلیا کے لیے انکار کیا، وہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے سے انکار کیا ہے، اور اس حوالے سے وہاب ریاض نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ تک کہہ دیا کہ آپ سے ہم صرف ایک دن کے اندر 10 سے 12 اوورز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ بولنگ نہیں کروائیں گے۔ اس کے باوجود حارث رؤف نے انکار کیا کہ وہ وہاں پر نہیں جائیں گے، تو یہ صورتحال انتہائی عجیب و غریب ہے۔ اور جب تاثرات بیان کر رہے تھے وہاب ریاض، ان کا بھی کسی حد تک کہنا تھا کہ جو اثر فیل ہو رہا تھا، جو تاثر مل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ وہاب ریاض نے بھی اور محمد حفیظ نے بھی بہت کوشش کی ہوگی وہاب ریاض کو منانے کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ واضح طور پر کہا کہ ہم نے انہیں پر ڈے 10 سے 12 اوورز، جو کہ آپ ون ڈے میں عموماً کراتے ہیں، ون ڈے میچ میں، تو ہم نے ان سے اتنے سے زیادہ اوورز کرانے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر وہاب ریاض نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بعض اوقات آپ کو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نے تھکاوٹ کا شکار بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو ہمیں ضرورت تھی، اور ہمیں وہاں پر کمی فیل ہوگی وہاں کی کنڈیشنز میں۔ اور یہ فیصلہ بھی کسی حد تک حیران کن ہے کہ حارث رؤف کی اصل جو ضرورت ہے، اگر کسی ٹیسٹ میچ میں ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ آسٹریلیا یا پھر نیوزی لینڈ میں پڑ سکتی ہے، جہاں کی پچز تیز ہوتی ہیں، جہاں پر ان کی بولنگ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن حارث رؤف نے انکار کیا ہے، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ جو فیصلہ ہے، بہرحال ابھی وجہ تو پوری طرح ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ بآسانی وہاں پر کھیل سکتے ہیں، جیسا کہ وہاب ریاض نے آج بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں پرمیشن دے دی تھی کہ آپ کو کوئی انجری نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حارث رؤف نے دورہ آسٹریلیا سے انکار کیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پلیئرز کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دیے ہیں، خاص طور پر نسیم شاہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 ہفتوں کے دوران نسیم شاہ بولنگ شروع کر دیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کم بیک کب کرتے ہیں، مطلب 3 ہفتے میں وہ بولنگ پریکٹس شروع کر دیں گے۔ اور محمد حسنین کے بارے میں بھی یہی اپڈیٹ دی تھی کہ 3 ہفتے پہلے انہوں نے بولنگ شروع کر دی ہے، لیکن ابھی ہم ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ احسان اللہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے حوالے سے پوری جو اپڈیٹ ہے وہ بہت جلد دیں گے۔ اس کے علاوہ جو تربیتی کیمپ 22 نومبر سے یعنی کہ 1 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جو کھلاڑی بلائے گئے ہیں ان میں کچھ ایڈیشنل بولرز بھی ہیں تاکہ مستقبل میں ان کو تیار کیا جا سکے، جن میں ارشد اقبال ہیں، کاشف علی ہیں، شاداب خان، اسامہ میر، عثمان قادر، محمد نواز اور شاہ نواز ذہانی، ان سب کو شامل کیا گیا ہے جو کہ اس کیمپ میں اپنے کھلاڑیوں کی مدد بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ لیکن پھر اہم بات یہ آتی ہے کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے اب جو پاکستان کی ٹیم منتخب ہوئی ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ میرے خیال میں تو ٹیم میں کوئی زیادہ ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ یا غیر معمولی چیز نہیں ہوئی ہے۔ البتہ سیم ایوب کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے اس پر کسی حد تک میں نے تو پہلے خبر دے دی تھی کہ سیم ایوب کو لایا جا رہا ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کیا انہیں دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ ڈیبیو کرانا مناسب ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ اور پاکستان کی اب پلینگ 11 کیا ہوگی، پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کی حالیہ کارکردگی کیسی رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی جلد، بلکہ ہم آپ کے سامنے اسٹیٹ شیئر کریں گے، جس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 کیا بن سکتی ہے۔